یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ ولی اللہ خان سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے مریضوں کی ربع صحت ہونے کی شرح 76.61% ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے معاملات میں اضافہ جاری ہے۔ ریاستی محکمہ صحت کے بلیٹن میں اعلان کیا گیا ہے کہ نئے 1873 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک رامارو نے مالیاتی ترغیبات کی KCR کٹس اسکیم کی ستائش کی اور کہا کہ اس کے ذریعے ریاست میں ماؤں کی اموات کی شرح میں کمی ہوئی ہے اور تلنگانہ میں کل اور چاشمے کو بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے مریضوں کی ربع صحت ہونے کی شرح 76.61% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 60,868 مریض ربع صحت ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا کہ ربع صحت ہونے کی جملہ تعداد 27,74,000 تک جا پہنچی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ صرف 8 دن میں 5 لاکھ افراد ربع صحت ہوئے ہیں۔ ربع صحت ہونے میں مسلسل اضافے سے ملک میں حقیقی معاملات میں کمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور اب یہ جملہ مثبت معاملات کا صرف 21.60% ہے۔ اس نے کہا کہ مرکز کی حکمت عملی اور جانچ، پتہ چلانے اور علاج کی رسائی کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر لوگ ربع صحت ہو رہے ہیں اور اموات کی کمی ہو رہی ہے۔ موجودہ طور پر ہندوستان میں اموات کی شرح 1.79% ہے جو عالمی سطح پر کم ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8,46,000 سے زائد معائنے کیے گئے۔ تاحال جن نمونوں کی جانچ کی گئی ان کی تعداد تقریباً 4,23,00,000 ہے۔ جانچ کی حکمت عملی کے ذریعے نیشنل لیب نیٹ ورک کی توسیع کو یقینی بنایا گیا ہے۔ آج 1,004 لیبس سرکاری شعبے میں ہیں اور خانگی شعبے میں 583 لیبس ہیں۔ لوگوں کو 1,587 لیبس جامع جانچ کی سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے معاملات میں اضافہ جاری ہے۔ ریاستی محکمہ صحت کے بلیٹن میں اعلان کیا گیا ہے کہ نئے 1873 معاملات درج کیے گئے ہیں، جس کے بعد ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے معاملات بڑھ کر 1,24,963 ہو گئے ہیں، جبکہ 1,849 مزید مریض ربع صحت ہو کر مختلف دواخانوں سے ڈسچارج کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح ربع صحت ہونے کی شرح گھٹ کر 73.3% ہو گئی ہے۔ تاحال کووڈ سے 92,837 افراد ربع صحت ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ اور دیگر پیچیدگیوں سے 9 افراد کی موت ہو گئی، جس کے بعد کووڈ سے مرنے والوں کی تعداد 827 ہو گئی ہے۔ GHMC جہاں کووڈ-19 کا زیادہ اثر ہے میں 360 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں، جبکہ کریم نگر، کھمم، رنگا ریڈی اضلاع میں کووڈ-19 کے 100 نئے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ آندھرا پردیش میں روز بروز کرونا وائرس کے مثبت معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز 10,603 نئے مثبت معاملات درج کیے گئے اور 88 افراد کی کرونا انفیکشن سے موت ہو گئی۔ ریاستی صحت و طبابت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن میں کہا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 63,077 افراد کے معائنے کیے گئے۔ اس طرح ریاست بھر میں کرونا وائرس کے جملہ معاملات کی تعداد 4,24,767 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 88 افراد کی موت ہوئی ہے۔ اس طرح ریاست میں اموات کی تعداد 3,884 ہو گئی ہے۔ سابق صدر جمہوریہ ہند پرنب مکھرجی کی حالت کل سے بگڑ گئی ہے۔ پھیپھڑوں میں انفیکشن کے وہ شکار ہیں اور دہلی کے آرمی ہاسپٹل میں ماہرین کی ٹیم ان کا علاج کر رہی ہے۔ دواخانے کے نئے میڈیکل بیان میں کہا گیا کہ مکھرجی گہرے کوما میں ہیں اور وہ وینٹیلیٹر پر ہیں۔ انہیں اس ماہ کی 10 تاریخ کو دواخانے میں شریک کیا گیا تھا، جہاں دماغ میں خون کے انزیمات کو نکالنے کے لیے ان کا آپریشن کیا گیا تھا۔ انلاک 4 کا نفاذ MHA کے رہنمایانہ خطوط کے مطابق کل سے ہوگا۔ تلنگانہ میں آئندہ ماہ کی 30 تاریخ تک تمام سکولز، کالجز اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ بعض رعایتیں 9 تا 12ویں جماعتوں کو دی جائیں گی۔ سنیما گھر، سوئمنگ پولز، تفریحی پارکس، تھیٹرز اور آڈیٹوریمز کے ساتھ ساتھ ایسے ہی مقامات بند رہیں گے۔ تاہم اوپن ایئر تھیٹرز کو کھولنے کی اجازت دی جائے گی۔ سماجی، تعلیمی، کھیل کود، تفریحی، ثقافتی، مذہبی، سیاسی تقاریب اور اجتماعات کی 100 افراد کی گنجائش کے ساتھ اس ماہ کی 21 تاریخ سے اجازت رہے گی۔
یہ آکاشوانی ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک رامانو نے مالیاتی ترغیبات کی KCR کٹس اسکیم کی ستائش کی اور کہا کہ اس کے ذریعے ریاست میں ماؤں کی اموات کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ وزیر موصوف نے ریاست میں اس شرح میں کمی کے لیے کام کرنے پر وزیر صحت ایٹالا راجندر، سابق وزیر صحت لکشمن ریڈی اور محکمہ صحت کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں KTR نے کہا کہ وہ تلنگانہ حکومت کے اقدامات جیسے KCR کٹس، دواخانوں میں زچگی کے لیے مالیاتی امداد اور 102 گاڑیوں پر خوش ہیں جن کے بہتر نتائج سامنے آئے ہیں۔ سابق وزیر جی موہن ریڈی، جنہوں نے ضلع نلگنڈا کے چٹیال منڈل کے اورمڈولا گاؤں میں پلائی پالی نہر کی توسیع کے کام پر JCB ڈرائیور کو دھمکایا تھا، کو نلگنڈا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ سمجھاتا ہے کہ ریڈی نے نہر کے کاموں کی توسیع پر اس وقت اعتراض کیا جب ان کی کچھ اراضی کو کاموں میں شامل کیا گیا تھا۔ ان کی مزدوروں سے بحث و تکرار ہو گئی، انہوں نے کاموں کو روکنے کی خواہش ظاہر کی۔ سابق وزیر نے لائسنس یافتہ بندوق سے JCB ڈرائیور کو دھمکایا بھی تھا۔ تلنگانہ میں کل اور چاشمے کو بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے یہ بات بتائی۔ آئندہ 5 دنوں کے دوران تلنگانہ میں 1 یا 2 مقامات پر ہلکی تا اوسط یا پھر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ جنوب مغرب مانسون گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کمزور پڑ گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے بعض مقامات پر بارش ہوئی۔ گیس کے اخراج کے نتیجے میں آگ لگنے کی افواہوں کے پھیلنے کے بعد جوگولامبا گدوال ضلع کے ایریا ہاسپٹل میں گڑبڑ دیکھی گئی۔ اس کے ساتھ ہی آج صبح دواخانے کے مریض دواخانے سے باہر آ گئے۔ دمے کا ایک مریض کرشنا جو وارڈ سے باہر نکل گیا تھا گر پڑا اور اسی گڑبڑ میں اس نے آخری سانس لی۔ عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ بچوں کے وارڈ میں آکسیجن سلنڈر سے سفید دھوئیں کو بعض مریضوں نے دیکھا اور اس کے ساتھ ہی گیس کے اخراج کی افواہیں پھیل گئیں۔ دواخانے کا اسٹاف فوری وہاں پہنچا اور سلنڈر کے وال کو بند کر دیا۔ تب تک مریضوں میں الجھن شروع ہو گئی تھی جو وارڈ سے کھلے مقامات کی طرف جانے لگے۔ اندرون 5 منٹ اس دھوئیں پر قابو پا لیا گیا۔ فرانس کی ملٹی نیشنل کمپنی پرنوڈ ریکارڈ انڈیا نے کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کے حصے کے طور پر BRKR بھون میں چیف سیکرٹری سومیش کمار کو HFNC کی 100 مشینوں کے یونٹس کا عطیہ دیا۔ راجیش پریدا، صدر کارپوریٹ امور جنوب اور سری لنکا نے HFNC مشینیں حوالے کی جو کووڈ کے مریضوں کے لیے آکسیجن کے بہاؤ میں آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ ریاست کے تمام اہم دواخانوں میں دیگر مشینوں سے ان مشینوں کو تبدیل کیا جائے گا۔ گزشتہ روز نکالے گئے بی بی کے علم کے جلوس کے دوران لاک ڈاؤن کے رہنمایانہ خطوط کی خلاف ورزی پر حیدرآباد سٹی پولیس نے 6 معاملات درج کیے ہیں۔ بندوبست کی ڈیوٹی انجام دینے والے پولیس عہدیداروں کی شکایت اور اس خلاف ورزی کو علم میں لانے پر میر چوک، چادر گھاٹ، رین بازار، دبیرپورہ اور چار مینار پولیس اسٹیشنوں میں یہ کیسز درج کیے گئے ہیں۔ پولیس نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 1950، وبائی امراض ایکٹ 1897 اور کووڈ-19 کی روک تھام کے لیے جاری حکومت کے احکامات کی خلاف ورزی پر یہ معاملات درج کیے۔ چیف جسٹس RS چوہان اور جسٹس وجے سین ریڈی پر مشتمل ہائی کورٹ کی بینچ نے AICC کے سیکرٹری ومشی چندر ریڈی کو مشورہ دیا کہ وہ AP کے مجوزہ رائلسیما لفٹ اریگیشن اسکیم کے مسئلے پر سپریم کورٹ سے رجوع ہوں۔ AICC کے سیکرٹری نے 25 جولائی کو ریٹ درخواست داخل کرتے ہوئے کہا تھا کہ پڑوسی ریاست کی مجوزہ آبپاشی اسکیم سے پیشرو محبوب نگر ضلع میں 5 ایکڑ اراضی رکھنے والے کسانوں کے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے مریضوں کی ربع صحت ہونے کی شرح 76.61% ہو گئی ہے۔ تلنگانہ میں کووڈ-19 کے معاملات میں اضافہ جاری ہے۔ ریاستی محکمہ صحت کے بلٹن میں اعلان کیا گیا ہے کہ نئے 1873 معاملات درج کیے گئے ہیں۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک رامانو نے مالیاتی ترغیبات کی KCR کٹس اسکیم کی ستائش کی اور کہا کہ اس کے ذریعے ریاست میں ماؤں کی اموات کی شرح میں کمی ہوئی ہے اور تلنگانہ میں کل اور چاشمے کو بعض مقامات پر گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں یہیں ختم ہوئیں۔